السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے اور ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون پڑھ رہے ہیں. اس مضمون کا آج 31 لیکچر ہے اور اس لیکچر میں جینڈر سوشلائزیشن کا ٹاپک جو ہے اس پہ بحث کی جائے گی. دونوں کانسیپٹس آپ نے پڑھ لیے. جینڈر کا کانسیپٹ علیحدہ پڑھا, سوشلائزیشن کا کانسیپٹ علیحدہ پڑھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو اکٹھا کریں تو ہاؤ ڈو وی پروسیڈ. جینڈر یو نو اٹس a construction by the society of what is a male and what is a female. What is the appropriate behavior associated with the male and what is the appropriate behavior associated with the female. جینڈر کی آئیڈینٹی کے حساب سے بھی میل کی آئیڈینٹی کیا ہے, فیمیل کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو ان کو سامنے رکھ کر اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگوں میں کیسے یہ چیزیں آتی ہیں, کیسے آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے, کیسے ان کا میل یا بیہیویئر, میل یا فیمیل بیہیویئر وہ ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس کا جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ سوشلائزیشن میں ہی ملتا ہے کہ سوشلائزیشن کا ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے وی ٹرائی ٹو انکلکیٹ دا پیٹرنز آف بیہیویئر ان دا پیپل اور ان دا نیو جنریشن اور ان دا پیپل ہو آر بینگ سوشلائزڈ. تو سوشلائزی جو ہے اس کے بیہیویئر, اس کا بیہیویئر کس قسم کا ہونا چاہیے, اٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا سوسائٹی اینڈ دین سوسائٹی میکس اے کنسرٹڈ ایفرٹ ٹو prepare this person in accordance with its own values, in accordance with its own cultural requirements. So that's the process of socialization. اور اس پروسیس میں اگر کہیں کسی اور انداز سے, میں بھی فنی کائنڈ آف تھنگ, کہ سوشلائزیشن کا ایسا پروسیس ہے جس میں سوسائٹی ٹرائز ٹو ایلیمینیٹ دی الٹرنیٹیوز. یہاں پر دو الٹرنیٹیو نظر آ رہے ہیں, ایک میل اور ایک فیمیل. ایک میل کا بیہیویئر ہے اور اس کا الٹرنیٹیو ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ہے فیمیل کا بیہیویئر ہے. تو تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن ہم ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, اگر میل ہے تو اس نے میل کی طرح کا ہی بیہیویئر اپنے میں انکلکیٹ کرنا ہے. اگر فیمیل ہے تو اس نے فیمیل کا جو اپروپریٹ بیہیویئر ہے وہی اس نے اپنے سیلف میں ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو. بینگ اے میل اینڈ اے فیمیل, سوسائٹی سیٹس چلڈرن آن ٹو ڈفرنٹ کورسز ان لائف. اللہ میاں نے ہمیں تحفہ دیا میل کی شکل میں یا فیمیل کی شکل میں. اب یہ دو لائنیں ہیں, دونوں لائنوں پر سوسائٹی جو ہے وہ ان کو اسٹریم کرتی ہے, ان کو ٹرین کرتی ہے کہ دونوں لائنوں کے رولز جو ہیں ان میں تفریق کی ہے, اور اس تفریق کے حوالے سے سوسائٹی ان کو پریپیئر کرتی ہے کہ ان لائنز پر انہوں نے کیسے چلنا ہے. سو دیٹ از ہاؤ دا سوسائٹی میکس اے ڈسٹنکشن بٹوین میلز اینڈ دا فیمیلز. اینڈ یہ ایک پروسیس ہے, لمبا پروسیس ہے. ویسے تو سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ساری عمر چلتا ہے, لیکن یہ پروسیس ہم اس کی پیدائش سے ہی شروع کر لیتے ہیں, بلکہ کہیں کہیں تو شاید پیدائش سے پہلے بھی لوگ جو ہیں دے لک ان ٹو ویدر اٹس اے میل اور اے فیمیل, اس کے پریفرنس کے حوالے سے دے ٹرائی سو مینی آئی تھنک ایکشنس, whether they are looking for a female child or looking for a male child. اور آج کل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے the people, the parents take so many actions. Gender identity. To internalize norms appropriate to being a male or a female.
and then to become conscious of self identity. Identity, parents are going to tell the person whether it's a male or a female. اور اس میں جیسے کہ ہم نے پچھلی ڈسکشن میں دیکھا کہ ایک آئیڈینٹی کا جو ہے کانسیپٹ یا ایریا ہے ٹو گیو اے نیم ٹو دا پرسن, اینڈ بائی دا نیم وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دس انڈیویجول, اینڈ دا سوسائٹی ہیز ٹرائی ٹو میک ڈسٹنکشنز between the names which are associated with the males and the names which are associated with the females. اسی طرح society جو ہے it has created distinctions between the dress of the male and the female. اس کا ڈریس جو ہے وہ فرق ہے میل اور لڑکی کا ڈریس فرق ہے لڑکے کے ڈریس سے. اگرچہ آج کل کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پیپل ٹاک اباؤٹ دا یونیسیکس ایز ویل, جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی میل اور فیمیل دونوں ایک ہی قسم کا ڈریس بھی پہن سکتے ہیں. پہن سکتے کیا, پہنتے ہیں. دس مائٹ بی چینجنگ ود ریسپیکٹ ٹو دا نارمس آف دی سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں یہ چینج جو ہے ابھی بہت پیچھے ہے, لیکن جو ہمیں ماس میڈیا کے ذریعے مل رہا ہے یا ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس قسم کی یونیسیکس کی باتیں کافی نظر آتی ہیں. شرٹ کا سٹائل ایک جیسا ہے, لیکن سٹائل شاید ایک جیسا ہے, لیکن اس کے بٹن جو ہیں وہ اگر مرد کے جو شرٹ ہے اس کے بٹن رائٹ سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو عورت کے شرٹ کے بٹن شاید لیفٹ سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دا ڈفرینسز. تو یہ آئیڈینٹی جو ہے اور آئیڈینٹی کے ساتھ اپروپریٹ بیہیویئر جو ہے وہ سوسائٹی دیتی ہے, اور ان ڈیزائرڈ جو ویلیوز ہیں اس کے مطابق وہ جس بچہ جو ہے وہ پھر اپنی شکل میل کی طرح کی بناتا ہے یا فیمیل کی طرح کی بناتا ہے. وہ بال لمبے رکھ رہے ہیں یا چھوٹے رکھ رہے ہیں, کپڑوں کا رنگ کیا پہنا جا رہا ہے, جوتے کا سٹائل فرق نظر آتا ہے. اسی طرح maybe we are talking about other kind of decorative aspects which are associated with the male identity or the female identity. Now look at ہمارے ملک میں کہتے ہیں چوڑیوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ چوڑیاں are associated with what? With the male or a female. اور ان چوڑیوں کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ چوڑیاں اگر فیمیل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری ہیں کہ دیز آر ڈیلیکیٹ چوڑیاں, کانچ کی چوڑیوں کی بات کر رہے ہیں, ڈیلیکیٹ تھنگس, ذرا کہیں چوٹ لگی تو ٹوٹ بھی سکتی ہیں. تو اس لیے ان کو بچانے کے لیے پرابلی ان کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ہے. اور جب مردوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں بہادری کی بات ہے اور ان کو للکارنے کی بات ہے, ان مینی کیسز پیپل مائٹ سے اوکے تم چوڑیاں پہن لو لڑکیوں کی طرح تاکہ تمہیں اس قسم کا کام نہ کرنا پڑے. سو دیٹس مور لائک اے چیلنج ٹو دی آئیڈینٹی آف دا میل, جس کو ہم میسکولینٹی کی بات کہتے ہیں. تو یہ آئیڈینٹی جو ہے اگین از بینگ انکلکیٹڈ amongst the children جو ہے through the society, and that's all created by the society. نام سے ہو رہی ہے, کپڑے سے ہو رہی ہے اور اپیرنس سے ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیہیویئر کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ اس کا بیہیویئر بھی فرق ہو رہا ہے. لینگویج ہے تو لینگویج میں کم از کم ہم پاکستان کی لینگویج میں بات کر رہے ہیں تو اس میں اگین میل کی لینگویج میں فرق آئے گا فیمیل کی لینگویج ود رسپیکٹ ٹو کہ اس میں سیگا کیا استعمال ہو رہا ہے, کرتا ہے یا کرتی ہے, کھاتا ہے یا کھاتی ہے. although when we talk about the English language اس میں شاید اس قسم کا ڈسٹنکشن نہیں ہے, لیکن ہماری کلچر میں ایٹ لیسٹ ان اردو میں ہمیں یہ نظر آتا ہے. اگر جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں ایک لینگویج کا دوسری میں تو اس میں یہ گڑبڑ تی ہے تاہے کی ہمیں بہت ساری ادھر ادھر بھی نظر آتی ہیں. پیپل لرن بینگ میسکولن
اینڈ فیمنن. آئیڈینٹی کی جیسے میں نے بات کی, آئیڈینٹی جو ہے وہ سوسائٹی نے ڈٹرمن کی ہے, اور چونکہ سوسائٹی نے ڈٹرمن کی ہے اس لیے وہ کوئی بایولوجیکلی ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے, جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے. چونکہ جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں لرن کرنی ہے, اور وہ جو لرن کرتے ہیں تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن, جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ جو میسکولینٹی اور فیمینینٹی ہے اس کو پھر ہم نے رینک آرڈرنگ کیا ہوا ہے کہ اس کی ہائرارکی کے حوالے سے, چونکہ دو ہی باتیں آ رہی ہیں, میل اینڈ فیمیل اور میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی, تو ان کو ہم نے ہائرارکیکل ارینجمنٹ میں رکھا ہے. اور یہ ہائرارکیکل ارینجمنٹ کس نے, کہاں سے آئی ہے؟ اگین دس از دا کریشن آف دی ہیومن بینگس. اور اگر کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دوز ہو آر پاورفل دے ہیو دی ہائر اسٹیٹس اینڈ دوز ہو آر پاورلیس دے ہیو دا لوور اسٹیٹس. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہائرارکی کریٹڈ کس نے کی ہے؟ سوسائٹی نے کی ہے. اور سوسائٹی میں ڈیسیژن میکرز کون ہیں؟ مے بی دا میلز, اینڈ میلز ہیو دی پار میں بے حساب قسم کی آسپیکٹس آئیں گی. وہ انکم کی بات آ سکتی ہے, وہ ویلتھ کی بات آ سکتی ہے, وہ پراپرٹی کی بات آ سکتی ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ پاور کی بات آ سکتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میسکولینٹی اور فیمینینٹی جو ہے اس کو ہم نے ہائرارکیکلی ارینج کیا ہے. اور میسکولینٹی اور فیمینینٹی کی بہت ساری پھر اسمپشنز ہم نے ڈیولپ کی ہیں. ان اسمپشنز میں دیکھیے اس کو ہم نے کیسے کیا ہے. میسکولینٹیز اور فیمینینٹیز ریفر ٹو socially constructed standard forms of relevant behavior. Socially constructed relevant forms of behavior. Relevant کیا ہے؟ جب میں relevant کی بات کر رہا ہوں, relevant to male and relevant to female. Socially constructed کہ سوسائٹی نے کریٹ کیا اور اس کو لگا دیا کہ یہ میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے. So that is how we look at the masculinities and femininities. اس میں رینک آرڈرنگ کافی انداز سے اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر بھی نظر آتا ہے, اور کوئی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کی ہیں. اور وہ خصوصیات جب ہم دیکھتے ہیں تو سم ٹائمس پیپل ٹرائی ٹو کویسچن دوز خصوصیات اور کریکٹرسٹکس آپ کہہ لیجیے, اور ڈسیژن میکنگ کے حوالے سے, بریوری کے حوالے سے, مے بی انٹیلیجنس کے حوالے سے. I think these are special kind of characteristics which are associated with male and the female. Now look at those traits. I would like to just narrate these traits and I leave it to you to see whether these are correct or incorrect. دیکھیے ذرا feminine traits کیا ہیں. Submissive, dependent, emotional, passive, cooperative, unintelligent, weak, timid, content, sensitive, sex object, incapable. Now look at these traits جو فیمیل کی ہم نے یہاں لکھی ہیں. اگر آپ اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو to what extent these are associated with the women? Is every woman incapable? Is every woman unintelligent? Is every man intelligent? It has been associated with women that they are weak, they are emotional, they are expressive, maybe they are content. Contentment کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ there is no competition
amongst them, competition for moving ahead, competition for social mobility. So this is how the society has created some of the images of masculinity and the femininity. So some traits which have been associated, or in many cases the individual, being a male or a female, they have accepted these. اور acceptance کی بات کہاں سے آتی ہے؟ وہ going through the process of socialization. اب socialization میں ہی بات جیسے کہ میں نے پہلے کہی کہ بھائی ایک بچہ ہے، وہ لڑکا ہے، اور وہ if he gets hurt تو اس کو کوئی رونے نہیں دیتا. وہ کہتا رونا جو ہے یا ویکنس ہے یا ٹیمڈنس ہے، یہ this has to be labeled with the female qualities or female characteristics. And we might be cruel to the child کہ وہ رونا چاہتا ہے، ہم اس کو رونے ہی نہیں دیتے. ایکسپریشن وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو ہم ایکسپریس نہیں کرنے دیتے. تو دس از ہاؤ وی فائنڈ کہ سوسائٹی نے سرٹن کوالٹیز کہہ لیں، سرٹن کریکٹرسٹکس کہہ لیں، جو کہ آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں کہ دیز آر ایسوسیٹڈ ود میل اینڈ دیز آر ایسوسیٹڈ ود فیمیلس. اور یہ جو ٹریٹس ہیں جن کو میں نے کہا ایسوسیٹڈ ہیں، these we try to inculcate amongst the people, and these become over time through the process of socialization as part and parcel of the personality of the individual. یہ اور بات ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ سوشلائزیشن کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے کہ سارے جو بات ان کو کہی جا رہی ہے with respect to the inculcation of the values, the younger generation may not accept in totality. Partly it might accept and partly it might reject. So that is how the change comes. لیکن traditionally یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈرز کی کوالٹیز میں ڈسٹنکشن کے لیے سوسائٹی نے بنائی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ آر دیز کریکٹرسٹکس which are being associated with the females realistic? You might make an analysis in your own way. If you are a male, so what do you think about the characteristics? If you are female, how do you react to these kind of labels which are being put on a female? Since she is a female, she is incapable. Since she is a female, therefore she is not intelligent. Since she is a female, therefore she is weak. So that might be an overall kind of average kind of situation, although we find there's a lot of variation amongst the female. Lots of women who might be a lot more intelligent compared with the boys. If we look at the university میں میرا خیال ہے لڑکیاں اب اتنی زیادہ آ رہی ہیں، اور when they are competing with respect to the educational standards, they are beating the boys. اور ان کے جو ہیں گریڈز اچھے آ رہے ہیں، بی اے میں ان کا کمپٹیشن، وہاں گریڈز اچھے آ رہے ہیں، انٹر میں اچھے آ رہے ہیں، میٹرک میں اچھے آ رہے ہیں. نو دس انڈیکیٹس واٹ؟ کہ وہ جو ہم نے لیبلنگ کی کہ دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ اور دے آر ناٹ کیپیبل اور دے آر انکیپیبل، وہ جو ایک کریکٹرسٹک اور کوالٹی ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں، از دیٹ بینگ چیلنجڈ؟ از دیٹ ٹرو؟ اور وہ ایک simply because the men were in power, therefore they associated all that with them. So this is something which maybe you look into that. Look at the male characteristics, masculine traits: dominant, assertive, ambitious, competitive, independent, sexually aggressive, rational, strong, brave, insensitive, and intelligent. What do you think about these characteristics? Are all males intelligent?
Are all males brave? Or all males assertive? Yes and no. لیکن these are, جیسے کہ پہلے کہا کہ these are some of the characteristics determined by the culture of the society. And since these are created by the society, now they want to transplant these things amongst the children. And the process for the transplantation of these characteristics is the socialization. And socialization may, جیسے میں نے کہا, we might try to eliminate the alternatives. We might try to indoctrinate the younger child with only those traits which are associated with him. اور اگر وہ دوسری قسم کی کوئی بات کرتا ہے, then ہم اس کے اوپر اپنے کنٹرول کے حوالے سے try to put him on the right track. اور یہ چیزیں سوسائٹی کے ساتھ, وقت کے ساتھ بدلتی ہیں, بٹ سرٹنلی ایک امیج ضرور ہے کہ یہ کام جو ہے یہ فلاں جینڈر کا ہے, میل کا ہے یا فیمیل کا ہے. جیسے انجینئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ان مینی کیسز وی تھنک کہ انجینئر جو ہے وہ صرف میل ہی ہو سکتا ہے, سرجن جو ہے میل ہو سکتا ہے, وہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ میل ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. I could, let me narrate you an incident. For example, a son and a father were traveling, let us say, on the road. They were driving a car and they met an accident. In that accident, the father was killed and the son was injured. He was immediately rushed to the hospital. And when the child was rushed to the hospital, the surgeon looked at the child. It needed surgery. The surgeon looked at the child and the surgeon immediately said, "I'm sorry, I cannot operate this child because this child is my son." The question immediately comes that the child's father was killed in the accident. Who is this surgeon who is claiming this child as a son? تو یہاں پر I leave it to you کہ اس کا آپ how do you analyze this, کہ یہ ایسی بات کیوں ہے کہ who is this surgeon who is claiming this child to be the son. تو یہ چیز جو ہے یہ امیج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس کا جواب بہت آسان سا ہے, and if you look into that you will immediately find out کہ یہ چیز again culturally assumed ہے کہ who is this person supposed to be. تو socialization کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو there are different agencies for socialization, اور سب سے important agency جو ہے that is the family. اور فیملی کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہے فیملی میں یہ پوچھا جاتا ہے when the child is born, is it a boy or a girl. ہمارے ملک میں کئی انداز سے, کئی کلچرز میں ڈفرینٹ انداز سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, the boy or a girl, but sometimes symbolically people ask, now look at اس کا میننگ دیکھیے کہ فائدہ کا سودا ہے یا نقصان کا سودا ہے یا خسارے گھاٹے کا سودا ہے. اب لڑکا ہے تو میں بھی یہ منافع کا سودا ہے, یہ فائدے کا سودا ہے, اور اگر لڑکی ہے تو ہمارے بہت سارے علاقے میں بات آتی ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. گھاٹا کس لیے ہے؟ ٹریننگ کے حوالے سے گھاٹے کی بات کر رہے ہیں, شادی کے حوالے سے گھاٹے کی بات کر رہے ہیں, خسارے کی بات کر رہے ہیں, یا اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ جو ادر سیکیورٹی پرابلمس نظر آتے ہیں اس کو ہم دیکھ کر رہے ہیں, یا ہاؤ آر وی لوکنگ ایٹ, یا ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ if it is a boy, he is going to be an earning hand, he is going to bring income to the family, and presumably
یہ ایک ٹریٹ کی بات ہے یا میل فیمیل کی آئیڈینٹی کے ڈفرنس کی بات ہے یا بیہیویئر کے ڈفرنس کی بات ہے کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں ٹریڈیشنلی ان پاکستانی سوسائٹی a woman is perhaps not likely to be an earning hand. اور اسی لیے perhaps اگر یہ چیز سامنے آتی ہے تو اسی لیے ہم لڑکی میں اتنی ایجوکیشنل انویسٹمنٹ نہیں کرتے جتنی کہ ہم لڑکے میں کرنا چاہتے ہیں. تو لڑکا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو ورک ان دا فیلڈس فار ایگزامپل, اور وہ ہل بھی چلائے گا, اینڈ وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دا گرل از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. پلوئنگ آف دا فیلڈ از دا جاب آف دا بوائے. But look at the new technology. Plowing the field does not necessarily has to take place with the help of a traditional plow, or it has to be driven by animals, the bullocks or the horses or the camel. موجودہ زمانے میں we might think کہ machinery has come up, the tractors have come up, and these are again looked after by irrespective of the fact whether this is a male or a female. تو پہلی بات جو ہے فیملی کی سوشلائزیشن, فیملی کے رول کے حوالے سے, کہ فیملی tries to find out whether the newborn is a boy or a girl. And if it is a boy, then that child is put on a different stream, and if that's a girl, that's likely to be put on a different stream. جیسے میں نے پہلے کہا, پہلے تو نام ہی ہم فرق کریں گے کہ لڑکیوں والا نام دیں گے, لڑکوں والا نام دیں گے. اسی طرح اس کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو لڑکیوں جیسی ٹریننگ کریں گے, اس کی لڑکوں جیسی ٹریننگ کریں گے. ان کو جو ایکسپریشن ہے لینگویج کے وہ فرق ہو جائیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ رنگوں کا فرق نظر آتا ہے, پنک اور بلو کی بات کر رہے ہیں, ون از ایسوسیٹڈ ود دا میلز, دی ادر از ایسوسیٹڈ ود دا فیمیلز. اسی طرح ہم ڈریس کی بات کر رہے ہیں. تو فیملی جو ہے ایکچولی دیٹ از a primary institution which tries to put the children on different tracks. Tracks here mean the male track and the female track, the masculine track or the feminine track, men's track or the women's track. تو اسی قسم کی اس کی پھر وہ ٹریننگ کریں گے, اسی قسم کا اس کو تیار کریں گے that person has to perform certain roles in the society, and those roles are the male roles and those roles are the female roles. So that is how we look at the family کہ یہ کیسے جو ہے سوشلائز کرتی ہے. اس میں اب فیملی میں automatically we find that the learning situations are provided. فیملی میں فادر ہے, مدر ہے, بڑا بھائی ہے, بڑی بہن بھی ہو سکتی ہے, اور یہ جو ہیں ممبرز آف دا فیملی, they are performing roles as a male or a female. Now what kind of roles they perform, وہ ایک آٹومیٹیکلی جو ہے لرننگ سچویشن میں نظر آتا ہے. اور وہ ڈسٹنکشن اگر اس فیملی میں نظر آتا ہے, that distinction is to be copied, is to be imitated by this particular child, whether it's a male or a female. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ لڑکا ہے تو اس کی جو لڑکوں جیسی ٹریٹس ہیں, جو میسکولن ٹریٹس ہیں, وہ اس میں وہ ڈالنے کی کوشش کریں گے, اس کو بہادر بنانے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں بھی ہے اس کو بنائیں گے کہ بھائی دس از دا ٹریٹ وچ از ایسوسیٹڈ ود دا میلز. سو یو ہیو ٹو بی brave. You have to face an odd situation, a difficult situation with bravery. You don't have to cry when you are hurt. Crying is perhaps associated with the women. So that is how right from the childhood we try to communicate, we try to give different kind of messages to the males and the females. مرد بن اور تم نے یہ نہیں کرنا, یہ مردوں کی کوالٹی نہیں ہے, یہ مردانگی نہیں ہے, یہ
کوئی اور چیز ہے. So that is how we find that the family tries to inculcate the gender differences right from the childhood through the process of socialization. Then we move on to the peer group. Peer group کسے کہتے ہیں؟ peer group means the contemporaries. ان کو آپ دوست کہہ لیں. اب دوستوں میں محلے کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, دوستوں میں اسکول کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ دوستوں کے اندر then they try to play all kinds of games as well. اب اس میں peer group میں کیا characteristics آئیں گی؟ And of course when I talk about the peer group is also a part of the society. جس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں اس پیئر گروپ میں اس کلچر کی ویلیوز ہی ہوں گی, اور جب اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو فالو دا سیم کائنڈ آف ایگزامپلس. پاکستانی سوسائٹی میں لڑکوں کا پیئر گروپ از ڈفرنٹ دین لڑکیوں کا پیئر گروپ. ان مینی کیسز لڑکوں کا اپنا گروپ ہے, لڑکیوں کا اپنا گروپ ہے. اب لڑکوں کے گروپ میں اگر وہ کھیل کھیل رہے ہیں تو اگین دا کھیل جو ہیں دوز ہیو بین لیبلڈ ایز دیز آر مینز گیمس اینڈ دیز آر ویمنس گیمس. اگر رسا کودنے والی بات ہے تو دیٹ مائٹ بی ایسوسیٹڈ ود ویمن. اگر گیٹے کھیلنے والی بات ہے دیٹ مائٹ بی ایسوسیٹڈ ود ویمن. اگر کوئی اور گیم کی بات ہے, ہاکی کی بات ہے, کرکٹ کی بات ہے, تو فٹ بال کی بات ہے, تو مے بی دیز آر مور ایسوسیٹڈ ود مین. اور ان گیمس میں جو کام ہے مے بی دیٹ افیکٹس دی پرسنالٹی آف این انڈیویجول, دا میل ہوڈ آف دی انڈیویجول. اس میں ہم کو زیادہ کمپٹیشن نظر آئے گا, competitiveness against another team perhaps. لڑکیوں کی گیمس میں probably we find more of a cooperative kind of situations, and that is how we see the games differ. اور لڑکوں کے پیئر گروپ میں ہمیں competitiveness نظر آتی ہے, اور لڑکیوں کے گروپ میں ہمیں شاید زیادہ کوآپریٹونیس نظر آتی ہے. اور یہی ایک قسم کی ڈسٹنکشن کی جو ہے کنٹینیوس ڈسٹنکشن جو ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں. تو دا بوائز لرن کمپیٹیٹیونیس ان دیئر اون گروپس, دا گرلس لرن ٹو بی کوآپریٹو ان دیئر اون گروپ, اینڈ دیز آر سیپریٹ پیئر گروپس. اور پیئر گروپ کا آپ کو پتا ہے کتنا انفلوئنس آن دا بہیویئر آف اے پرسن. اور وہاں پر بھی اگر ایک لڑکا ہے اس گروپ میں وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں شو کر رہا, تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یو آر بہیونگ لائک اے گرل, تو دیٹ از مور آف اے ڈیروگیٹری کائنڈ آف اپروچ, اینڈ ٹیلنگ ہیم کہ دس بہیویئر از ناٹ اپروپریٹ ٹو یور آئیڈینٹی. اور وہ اس آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے, ہی وڈ لائک ٹو گو بائی دی ڈکٹیٹس آف دا پیئر گروپ. وہ کوشش کرے گا کہ چونکہ اس کا بہیویئر از ناٹ کمنگ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دیٹ پیئر گروپ, دیئر فور. اور پیئر گروپ کون ہے؟ مردوں کا پیئر گروپ ہے. ادھر پیئر گروپ کون ہے؟ لڑکیوں کا پیئر گروپ. اور اگر لڑکی ہے اس کا بہیویئر اپروپریٹ نہیں ہے, مردوں جیسا ہے, or they might give her a different kind of label, might be tomboy, maybe something else. تو اس سے پھر اگر if the لڑکی thinks that kind of label جو انہوں نے دیا just like a tomboy is not appropriate, she feels insulted, تو پھر وہ would like to change her behavior in accordance with the norms of that peer group. So that's a big influence on the behavior of the individuals. Then we look at role of schooling. اب schooling میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو جینڈر اسپیسیفک سبجیکٹ سلیکشن کی بات آ رہی ہے, اور دوسرے پھر جینڈر امیجز ان دا ٹیکسٹ بک کی بات آ رہی ہے. Now schooling in a way is a continuation
of the same cultural patterns which are in the family to the educational institutions. اب اسکول کی جب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں شاید اتنا ابھی ڈسٹنکشن نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ایک لیول پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں، یہ آرٹس کے سبجیکٹس ہیں. یہاں پر پہلی بات تو ہے کہ لڑکیاں کون سے سبجیکٹس لیتی ہیں، لڑکے کون سے سبجیکٹس لیتے ہیں. کیا لڑکیاں زیادہ سائنس میں جا رہی ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہیومینٹیز میں جا رہی ہیں؟ ایک ٹریڈیشنلی جو بات ہمیں نظر آتی ہے، لڑکیاں ان مینی کیسز گو فار ہیومینٹیز سبجیکٹس، لڑکے جو ہیں دے مائٹ گو فار سائنس سبجیکٹس. اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں، سم سبجیکٹس ہیو بین لیبلڈ ایز ہارڈ سبجیکٹس، سم سبجیکٹس ہیو بین لیبلڈ ایز سافٹ سبجیکٹس. اگر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں دیٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ہارڈ سبجیکٹ. اگر سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو دیز مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز سافٹ سبجیکٹ. فائن آرٹ کی بات کرتے ہیں دیٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے سافٹ سبجیکٹ. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی دیٹس ویئر وی فائنڈ کہ لڑکیاں ان سبجیکٹس کی طرف جا رہی ہیں جو کہ سافٹ سبجیکٹس ہیں، لڑکے زیادہ ان سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں وچ آر کنسیڈرڈ ہارڈ سبجیکٹس. اور اسی لیے ہم اپنے اگر ملک کی بات کریں تو ہمارے ہارڈ سبجیکٹس میں جس میں انجینئرنگ کی بات ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو لڑکیاں ابھی آنا شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو نہیں تھیں. اگر انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی گئی ہیں تو اس میں اگین یو فائنڈ کہ کون سے سبجیکٹ ہیں جو ود ان دی انجینئرنگ برانچ کون سے ہیں زیادہ مشکل ہیں، کون سے ہیں کم مشکل ہیں. اینڈ دیٹس ویئر we find the distinctions amongst the boys choosing the subjects and the girls choosing the subjects. ابھی مزید آگے چلیں اور ماڈرن سوسائٹی کی طرف آئیں، جب لڑکیاں جو ہیں جابس میں آ رہی ہیں تو ہمارے ملک میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ سیکریٹریل جو جابس ہیں دیز آر بینگ ایسوسیٹڈ ود ویمن. آفس ورکرز جو ہیں ان موسٹ آف دا کیسز ان دا ویسٹرن سوسائٹی آر ایسوسیٹڈ ود دا ویمن. تو سیکریٹریل سروسز کی بات کر رہے ہیں، ٹائپنگ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھنے کی بات کر رہے ہیں وچ از یوزڈ فار آفس ورک. سو دیز آر اگین ایسوسیٹڈ ود دا ویمن. اس طرف لڑکے کم جائیں گے، لڑکیاں زیادہ جائیں گی. پاکستان میں چونکہ لڑکیاں لیبر فورس میں تھیں نہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے جو سبجیکٹس تھے دوز ور بینگ آکیپائڈ بائی دا مین فوک. بلکہ اس سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو لڑکیاں اسکولوں میں تھیں بہت کم. لیکن اب چونکہ ٹرینڈ ہے اور اگر اسی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم سوسائٹی جس طرف جاتی ہے ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو سبجیکٹس کا ڈسٹنکشن جو ہے وہ فیوچر جاب کے حوالے سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اور وہ جابس وچ آر ایسوسیٹڈ ود ویمن جن کو ہم پنک کالر جابس بھی کہتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر یہ اسکول سے ہی ڈفرینٹ سبجیکٹس شروع کرتے ہیں. اب اگر 8ویں میں اگر ہم اسٹریمنگ کر رہے ہیں تو لیٹس سے ویلڈرز کے لیے ہم کس کو بھیج رہے ہیں، اس میں آرٹیزنس کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں، آٹو مکینک کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں. دیز آر دا سبجیکٹس. اسی طرح جب ہم دیکھیں اپنے ملک میں تو یہ جو ہے نا پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس بائی اینڈ لارج دیز آر فار بوائز. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنس بائی اینڈ لارج دیز آر فار بوائز. لاہور میں شاید ایک کہیں پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ نظر آتا ہے جو کہ لڑکیوں کے لیے ہے. ادروائز دیز آر فار میسکولن کائنڈ آف سبجیکٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ہمیں سینیریو نظر آتا ہے. دوسرا سینیریو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں وہ نظر آتا ہے کہ جو یہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کتابوں میں جو مضامین لکھے ہوئے ہیں ان مضامین میں ہم کریکٹرز دیکھتے ہیں، میل اینڈ فیمیل کریکٹرز دیکھتے ہیں. وہ کیا شو کیا ہوا ہے، میل کریکٹرز کی کیا خصوصیات وہاں شو کی گئی ہوئی ہیں،
فیمیل کریکٹرز کی ہم نے کیا خصوصیات وہاں شو کی ہوئی ہیں. میں جو ریفر کر رہا ہوں یہاں پر ان ڈراموں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسکول کی کتابوں میں ہو سکتے ہیں, ان مضامین کی بات, ایسیز کی بات کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر آپ کسی نظم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. اگر حساب کا سوال ہے تو اس میں بھی بعض اوقات ہمیں نظر آتے ہیں کہ سوداگر ہے, سوداگر نے سودا لیا اور اس نے سامان لے کر وہ بیچنے کو نکلا. جب میں نکلا کہہ رہا ہوں تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میل, اور یہ لینگویج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب کتنے سوداگر ہیں اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ وہ ہم نے فیمیل شو کیے ہوئے ہیں. اگر سوداگری کرنا جو ہے اس میں سارے میل ہی شو کیے جا رہے ہیں تو دیٹ مینس وی آر ٹرائنگ ٹو ایسوسیٹ دیٹ آکیوپیشن اونلی ود دا میلس. تو یہ جو ٹریننگ ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے, کس کریکٹرز میں ہوں گے, تو وہ ہمیں کتابوں کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے. ہسٹری کی بات کریں, ہسٹری میں کتنی ہم خواتین کے نام آتے ہیں, ویری فیو ان پاکستانی سوسائٹی. اور ہسٹری میں بات کرتے ہیں تو فوج کی بات ہے تو اس میں کون کریکٹر ہیں, بہادری کی بات ہے تو اس میں کون کریکٹرز ہیں. عورتوں نے فار ایگزامپل اسی فوج کا ساتھ دیا تو کس کیپیسٹی میں دیا, کہ وہ ان کی تیمارداری کر رہی تھیں جو زخمی آئے, یا پیچھے سے ان کو سپلائیز مہیا کر رہی تھیں. فور فرنٹ میں اگر لڑنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو شاید کہیں ہمیں بیرونی ملک کی فوج میں نظر آئے, لیکن اپنی فوج میں اس قسم کی بات نظر نہیں آتی. اگین یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک آکیوپیشن جو ہے وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, میل کا کام کیا ہے, فیمیل کا کام کیا ہے. تو وہ چیز جو ہم فیملی میں انکلکیٹ کر رہے ہیں تھرو دا سوشلائزیشن پروسیس, وہ چیز اب ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی نظر آ رہی ہے. وہ پروسیس آف سوشلائزیشن کی کنٹینیوٹی ہے. یہاں سبجیکٹس کی فرق, سبجیکٹس کے حوالے سے ہم تفریق دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں, لڑکے کدھر جا رہے ہیں. سوسائٹی کا ڈٹرمنٹس ہے, فیوچر کی بات کر رہے ہیں, سوسائٹی کس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اسی طرح اگر کتابوں میں جو مضمون ہم پڑھتے ہیں وہاں کریکٹرز ہیں نظر آ رہا ہے, میل کریکٹرز ہیں کہ فیمیل کریکٹرز ہیں. میں آپ کو ویسے ہی بات بتا دوں, ہماری کتابوں میں جو کہ ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس میں فیمیل کریکٹرز بہت کم ہیں کمپیئرڈ ود دا میل کریکٹرز. اگر فیمیل کریکٹرز کم ہیں آبویسلی ان کی ایکٹیویٹیز کم نظر آئیں گی اور آکیوپیشنز کم نظر آئیں گے. اگر فیمیل کریکٹرز نہیں ہیں تو وہ ماڈلز پھر جو لڑکے لڑکیاں جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ ریفرنس انڈیویجولز کہاں سے آئیں گے, ان کی طرح کے وہ اگر ماڈل ان کو لے کر ان کا کاپی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ڈفرینسیشن ہے میل اینڈ فیمیل کا اور جینڈر ڈفرینسز ہیں وہ ہمیں کتابوں میں بھی نظر آتے ہیں. کتابوں میں جو پورٹریل آف فیمیل اینڈ میل امیجز ہے دیٹس آلسو اے ڈفرنس. سو دیئر فور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا اسکولس جو ہیں دے آر اے ویری important agency for the creation of the gender images or for the construction of the gender. پھر ایک اور امپورٹنٹ ایجنسی جو سوشلائزیشن میں آتی ہے دیٹس ماس میڈیا. اب ماس میڈیا میں اگین وی ٹاک اباؤٹ جینڈر کیریکٹرز, then we talk about the characters ہیں تو we would also look at their roles, what kind of roles do they perform. and ایک اور وہاں سے چیز جو نظر آتی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس ہیں, اور ایڈورٹیزمنٹس میں اگین we look at the genders. تو یہ ماس میڈیا میں whether we are talking about a drama in the mass media, اگر ہم ٹیلی ویژن کی بات ہی کر رہے ہیں, ماس میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹ انکلوڈس بوتھ پرنٹ میڈیا ایز ویل ایز دی الیکٹرانک میڈیا. اس میں فلم بھی آتی ہے, اس میں ٹیلی ویژن بھی آتا ہے, ریڈیو ہے, اخبار ہے, نیوز پیپرز ہیں. نیوز پیپر یا اخبار ایک ہی چیز ہے.
اس کے علاوہ کتابیں ہیں جس کو آپ لٹریچر کہتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی آ گیا. تو یہ جتنے بھی ماس میڈیا کے ہیں ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں, ان سب میں we find that the human characters are there. اب جب ہیومن کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو obviously we are expecting males and the females. Now یہ کریکٹرز کیا شو کر رہے ہیں؟ پہلی بات جو ہے, is there a balance between the two? کیا میل کریکٹرز اور فیمیل کریکٹر اتنے ہی نظر آتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر ان کی فردر کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو کس ایج گروپ کو شو کر رہے ہیں؟ کتابوں میں اگر ہم ٹیکسٹ بکس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں زیادہ جو ہے اگر فیمیلز کی بات کر رہے ہیں تو یا اولڈ ویمن نظر آتی ہیں یا بچے نظر آتے ہیں. ماس میڈیا میں یہ کس ایج گروپ کو بلانگ کر رہے ہیں, کس سوشل کلاس کو بلانگ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو کریکٹرز ہیں یہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, کن آکیپیشنز میں ہم میل دکھا رہے ہیں, کن آکیپیشنز میں ہم فیمیل دکھا رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے آکیپیشن جو ہیں دوز ہیو بین اسٹیریوٹائپڈ ود دا جینڈر. مثال کے طور پر اگر ہم ہوم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو دیٹ ہیز بین اسٹیریوٹائپڈ ود only women. Although men might be the best cooks, لیکن ہوم اکنامکس جو ہے وہ ایسوسیٹ وہاں کیا جا رہا ہے. تو جو کریکٹرز ہیں وہ کن آکیوپیشنس میں دکھائے جا رہے ہیں. اسی طرح کریکٹرز کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا دکھائی جا رہی ہیں, وہاں پر کون ڈومینیٹنگ دکھایا جا رہا ہے, کون سبمسو دکھایا جا رہا ہے. کیا ان کریکٹرز میں ہم عورت کو ٹپیکل فیمینائن کریکٹرسٹکس یا ان ٹریٹس کے حوالے سے اس کو سبمسو دکھا رہے ہیں, یا اس کو پیسو دکھا رہے ہیں, یا اس کو ہم ایکٹیو دکھا رہے ہیں. کیا وہ صرف ایموشنل حوالے سے ہی اس کو دکھا رہے ہیں, یا اس کو ہم ایز این انٹرپرینور بھی دکھا رہے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ ہمارے ماس میڈیا میں کیا چیز ہے. اور یہ ماس میڈیا جس کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے بچوں کو, دے ہیو این امپیکٹ آن دی مائنڈ آف اے پرسن. the person, the child, the individual who looks at a particular kind of behavior patterns in the characters, they may like to adopt them. They might take them as a model, as a reference individual. And that is how people say, بہت سارا آج کل بلیم آ رہا ہے کہ بھائی اگر ٹیلی ویژن پہ ہم وائلنس دکھا رہے ہیں تو دیٹ وائلنس از گوئنگ ٹو بی پکڈ اپ بائی دا چلڈرن. دیٹس ون اپروچ. یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. لیکن جو میل کا جو ہے کریکٹرسٹکس وہ کس قسم کی ہم دکھا رہے ہیں, فیمیل کی ہم کس قسم کی دکھا رہے ہیں, اور جو ہم دکھا رہے ہیں in a way we are trying to have an impact on the child who is either a male or a female. So that is how we see کہ ہم ماس میڈیا میں کیا کریں. Look at the advertisements. ایڈورٹیزمنٹس میں ایک تو میسج تو اپنی جگہ ہی ہے, جس کا بھی میسج دینا ہے, اس میسج میں جو کریکٹر ہم دے رہے ہیں وہ کریکٹر کون ہے, وہ کریکٹرز میل ہیں کہ فیمیل ہیں. Now again, depending upon the what you call nature of the advertisement, we see کہ اس کے مطابق وہ کریکٹر ڈال رہے ہیں. اگر ڈٹرجنٹ کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے تو وی آر ٹرائنگ ٹو شو دیٹ ڈٹرجنٹ از بینگ یوزڈ بائی دا فیمیلس. اگر ہاؤس ہولڈ اکوپمنٹ کی بات ہے تو آل دیٹ از بینگ ایسوسیٹڈ ود دا فیمیلس. شی از بینگ شون ایز looking after the household, cleaning the house, and probably making part of the modeling. And that is how we are trying to inculcate the
male characteristics as well as the female characteristics amongst the children. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میل فیمیل کی بات کر رہے ہیں, there is already stratification, society's unequal distribution of wealth, power and privileges between men and women. اس اسٹریٹیفیکیشن میں ظاہر نظر آتا ہے ہمیں کہ مین ہیو مور ایکسیس ٹو ویلتھ, ان کے نام پہ پراپرٹی ہے, انکم ہے تو ان کے نام پر ہے, اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی انہی کے نام کھلا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ون از ایٹ اے ہائر لیول, دی ادر از ایٹ اے لوور لیول. اسی کو اگر کسی اور انداز میں دیکھیں, سوشل کلاس کے حوالے سے دیکھیں, تو وہاں پر سوشل کلاس جو ایک خاتون کی ہے اس کی شاید اپنی آئیڈینٹی ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. سوشل کلاس اگر نظر آتی ہے تو دیٹ از دی سوشل کلاس آف دا فیملی. اس میں مین ہیو مور ویلتھ, اسٹیٹس اینڈ انفلوئنس دین ویمن. تو اس حوالے سے اگین ون از ہائر دین دی ادر ون. وہ اگر اس کو ہم نے دیکھنا بھی ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنا امپورٹنٹ پروسیجر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ویمن کی سوشل کلاس اگر ڈٹرمن کرنی ہو تو وہ کون ہوگی. ان مینی کیسز یا ان کے والد صاحب کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں, یا پھر ان کا جو میاں کی سوشل کلاس ہے اس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں, اگرچہ دیٹ وومن مائٹ بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سیم family. In many cases her salary might be lower than the salary of the male, لیکن اس کو سوشل کلاس میں ہم اسی میں رکھتے ہیں جس میں کہ اس کے میاں کو رکھا ہوا ہے. تو this is how it is rather difficult to determine the social class of a woman. ایک طریقہ میں بھی از کہ اچھا جی آپ اس کا آکیوپیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ میاں کا آکیوپیشن کیا ہے, بیوی کا کیا آکیوپیشن ہے. بوتھ مائٹ بی ورکنگ ہینڈس, اور اگر آکوپیشنل ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو دین وی مے بی ایبل ٹو کلاسیفائی ویمن ان دا ہائرارکی آف دا سوشل کلاسز. لیکن ہاؤ اباؤٹ دوز ویمن ہو آر جسٹ دی ہاؤس وائفس, اور ہاؤس وائف کو ہم اپنی سوسائٹی میں کوئی آکیوپیشن تصور نہیں کرتے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ہم سوشل کلاس میں کہاں رکھیں گے. تو دیٹس ون ڈیفیکلٹی. تو یہ جینڈر کی جو کریشن ہے یا سوشل کلاسز کی کریشن ہے, دس از آل دی کریشن آف دی ہیومن بینگس. اس طرح سے اس ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ when we say کہ جینڈر از دا کریشن آف دا ہیومن بینگس, از دا کریشن آف دی سوسائٹی, تو یہ کریشن جو ہے یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ہم کیسے پاس آن کرتے ہیں, ان کو ہم آئیڈینٹی کیسے دیتے ہیں, ان کا بیہیویئر ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ سارا آئیڈینٹی دینے کا کام, بیہیویئر کی ڈٹرمنیشن, یہ سارا کا سارا ایک لمبا پروسیس ہے. اس لمبے پروسیس میں سوشلائزیشن جو ہے دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور اس سوشلائزیشن میں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا, فیملی پلیز این امپورٹنٹ رول, پیئر گروپس پلے این امپورٹنٹ رول, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پلے این امپورٹنٹ رول, ماس میڈیا آف کمیونیکیشن پلے این امپورٹنٹ رول. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں فیکٹرز, ایجنسی جو ہیں, دے ٹرائی ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. اور اگر وہی بات ری انفورس ہو رہی ہے آل دا وے فرام فیملی to the mass media of communication, then the